بسم اللہ الرحمن الرحیم الدعاء هو العبادة قال ربكم ادعوني استجب لكم۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، دعا عبادت ہے، تمہارے رب کا فرمان ہے، تم مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ رب کائنات کی طرف سے بندے کی پکار اور اس کی طلب کا جواب دراصل رب کا بندے کی طرف محبت سے رجوع کرنا ہے۔ بندے کی دعا رب کی محبت اور توجہ کو اپنے حق میں کر لے، یہی قبولیت دعا ہے۔ اس کے بعد عطا ہے، بخششیں ہیں، رحم و کرم ہے اور نوازشیں ہی نوازشیں ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے اس سے مانگنا مطلوب ہے، اسی طرح نہ مانگنا نہ مطلوب بلکہ ناگوار ہے۔ اس بات کا ذکر ترمذی کی ایک حدیث میں ہے، جو اللہ سے سوال نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اس حدیث کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ اللہ سے سوال نہ کرنا یعنی نہ مانگنا اس بات کا ثبوت ہے کہ بندہ اپنے رب کو بھول چکا ہے اور اپنی حاجتوں کے لیے اپنے آپ کو خود کفیل سمجھنے لگا کہ جیسے اس کی اپنی سعی و کاوشیں اس کے لیے کافی ہوں۔ یہ کیفیت اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینے والی ہے۔ آدمی کی صحیح حیثیت یہ ہے کہ وہ رب دو جہاں کے سامنے مجبور اور کمزور ہے، اور اس کی قوت کا راز یہ ہے کہ اسے اپنے اس حقیقی مالک کا سہارا مل جائے۔ یہ ایک سہارا جو دیگر تمام سہاروں سے بے نیاز کر دے، اسے حاصل کرنے کا ذریعہ دعا اور عبادت ہے، یعنی اپنے رب کی طرف رجوع کرنا، اپنے دکھ درد اس سے بیان کرنا اور اس کی مدد طلب کرنا۔ کچھ ایسے طریقے ہیں جن پر عمل کر کے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کی جاتی ہے، ان میں سے کچھ میں آپ کی نظر کرتا ہوں۔ ایسی جائز حاجات مثلاً شادی کے مسائل، میاں بیوی میں نفرت و بے سکونی، بچوں کی نافرمانی، مقدمہ میں کامیابی، معاشی مسائل، روزگار کے مسائل وغیرہ میں ایسے اعمال سے اللہ کی غیبی نصرت حاصل ہوتی ہے۔ جب کسی کو کوئی حاجت ہو تو ہر روز صبح نماز فجر یا عشاء کے بعد سورۃ الضحیٰ کو 9 مرتبہ پڑھے، لیکن اس طریقہ سے کہ جہاں کہیں لفظ کاف آئے تو وہاں پر رک کر یا کریم و 9 مرتبہ پڑھے۔ اس طرح سورت مکمل کریں۔ 27 دن تک ایک ہی وقت میں اس عمل کو کرنا ہے اور اس کے بعد دعا کرنی ہے۔ اگر مقصد کو ذہن میں رکھ کے پڑھیں تو پھر بھی ٹھیک ہے، انشاءاللہ کامیابی حاصل ہوگی۔ کسی بھی حاجت کے لیے دوسرا عمل یہ ہے کہ اس دعا کو ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یا کسی ایک وقت میں 313 بار پڑھیں جب تک حاجت پوری نہ ہو۔ دعا یہ ہے، اللہم بسمک کعفک تمیر۔ حاجتوں کے لیے تیسرا عمل اس طرح ہے کہ اس دعا کو ہر نماز کے بعد 41 مرتبہ یا کسی ایک وقت میں 313 بار پڑھے جب تک حاجت پوری نہ ہو۔ فَسَهِّلْ يَا إِلَٰهِي كُلَّ صَعْبٍ بِحُرْمَةِ سَيِّدِ الْأَبْرَارِ سَاحِلْ۔ انشاءاللہ ان دعاؤں کی برکت سے، ان وظیفوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ غیبی مدد فرمائیں گے۔